ہیں سورۃ المؤمنون۔ سورۃ المؤمنون یہ قرآن مجید کی 23ویں سورت ہے اور اس کی 118 آیات ہیں۔ تو پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ مومنین کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، اور اس کے دوسرے پیراگراف میں توحید خالقیت کے دلائل ہیں۔ اس کے بعد قوم نوح کا قصہ ہے، اس کے بعد ان کے بعد جو قومیں آئی ہیں عاد و سمود اور لوط و شعیب وغیرہ کا قصہ ہے۔ اس کے بعد فرعون کا انجام بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا گیا ہے۔ توحید اور آخرت کی مزید دلیلیں دی گئی ہیں، اور آخر میں دعوت کے آداب بتائے گئے ہیں۔ یہ سورۃ المؤمنون۔ اب ایک بات یاد رکھ لیجئے، ادھر دیکھیے، پہلی آیت میں کہا گیا قد افلح المؤمنون۔ اچھا ادھر دیکھیے، اور آخر میں 117 آخر میں بالکل آخر میں کہا گیا انہو لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہ مومن کو یہ اعتماد ہونا چاہیے، میں تو جنت میں جا کے رہوں گا، میں توحید والا ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں جنتی ہوں۔ اعتماد ہونا چاہیے، اس کو اعتماد ہونا چاہیے، میں سچا ہوں، صحیح راستے پر ہوں، میں قرآن کا وارث ہوں، حدیث کا وارث ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اعتماد اگر مومن میں نہیں ہوگا وہ تبلیغ نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، کامیاب کون ہوگا؟ مومن۔ لا یفلح الکافرون۔ اور اس قرآن کو جو مسترد کر دے گا وہ کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، بلا شبہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں یہ پہلی چیز ہے، ایمان۔ ایمان کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلے کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اعتراف کیے بغیر عمل کی 2 کوڑی کی حیثیت ہے۔ یہ جو سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں نا، NGOs کام کرتی ہیں، نماز ہے نا روزہ ہے، رمضان میں زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں، اور یہ بے نمازی مرد پھر رہے ہیں، چندہ وصول کرتے ہوئے زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، کچھ نہیں ملے گا ان کو، روزہ بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے، چندہ وصول کر رہے ہیں، زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر آپ سوشل ورک کرتے ہیں، اکنامک لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں، پھر وہ قبول ہوگی۔ اب سن لیجئے، ایمان کے بعد پہلی چیز کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع جو ہے کانپنے کو کہتے ہیں، اب موقع نہیں ہے، ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے جسے خشیت کہتے ہیں، اور اس کے اثرات بدن پر، آنکھوں پر، ہاتھوں پر، بدن نمایاں ہوتے ہیں، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیے نماز کا ذکر پہلے ہوگا، پھر آخر میں ہوگا، اور درمیان میں ساری باتیں آئیں گی۔ نماز میں خشوع ضروری ہے، بے دھیانی سے نماز نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے لغویات سے بچتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغویات فضول چیزیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اب وہ ڈرامہ، ترکی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں آج کل۔ اسلام سیکھنا ہے، قرآن سے نہیں سیکھیں گے، حدیث سے نہیں سیکھیں گے، سیرت النبی کا مطالعہ نہیں کریں گے، حضرت ابوبکر کی سیرت نہیں پڑھیں گے، اب وہ وہاں ڈرامے میں دیکھیں گے کہ ابن عربی کا کیا فلسفہ تھا۔ وہ وہاں سے اب انسپائر ہوتے ہیں، دیکھیے ڈراموں سے انسپائر ہوتے ہیں، وہ جھوٹ اس کے اندر پتہ نہیں، آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ ہے، سب وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ کے نظام پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے یہاں 2 مطلب ہے، دیکھیے یہاں عام یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں کے بجائے یہاں فاعلون آیا، تو اس کا یہ مطلب ہوگا یہ تزکیہ نفس کے نظام پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرے زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے، تو تزکیہ نفس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو پاکیزہ بناتے ہیں، اپنی نیت کو دیکھتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں، شہرت کے لیے کر رہا ہوں، نام و نمود کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اخلاص، دین میں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، دل کی صفائی کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی چیز ہے ہر چیز میں تزکیہ ہو، یعنی اپنے آپ کو سنوارنا، نکھارنا، خوبصورت بنانا، اپنے آپ کو علم میں اضافہ کرنا، تقوی میں اضافہ کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت یعنی زنا نہیں کرتے، ہوموسیکچویلٹی سے دور رہتے ہیں، اور پھر اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ
اپنے جنسی اعضا کسی کو نہیں دکھاتے. سطر اب چڈی میں گھوم رہے ہیں اور لباس پہنے ہوئے بھی برہنہ ہے. کاسیات عاریات ہیں, باریک مہین سا لباس ہے اور بالکل نیلون کا ساتھ اسی تھرو اندر سے کی چیز باہر سے دیکھی جا سکتی. تو یہ بھی چیز جائز نہیں. پورے جسم کے نقوش نمایاں ہو رہے ہیں. تو شرمگاہوں کی حفاظت الا علی ازواجہم, ہاں بیویوں کو چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں. او ما ملکت ایمانہم, یا پھر تمہارے سیدھے ہاتھ نے جس پر تسلط حاصل کر لیا, یعنی تمہاری لونڈیا فإنہم غیر ملومین, تو اس پر تمہیں یعنی کوئی ملامت نہیں ہے. بیوی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, بیوی کو ہر چیز دکھائی جا سکتی ہے, شوہر کو ہر چیز دکھائی جا سکتی ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, لیکن اس سے جو تجاوز کریں گے وہ عادون ہوں گے, حد سے گزر جانے والے لوگ ہوں گے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانات کا خیال رکھتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں. دیکھیے امانات سے کیا مراد ہے, پہلے بھی بتایا تھا میں نے آپ کو. اور ہر عہدہ, ہر منصب, آپ کے پاس پیسہ, آپ کی ملازمت, یہ سب امانت ہے. آپ کی بیوی آپ کے پاس امانت ہے, آپ کی عمر, آپ کے بچے آپ کے پاس امانت ہے. جو بھی ذمہ داری ہے اس کو امانت کہتے ہیں. ان اللہ یامر ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانات اہل لوگوں کے حوالے کرو اور عہد کو پورا کرو. جو عہد کرتے ہیں, پہلے گزر چکی ہے یہ بات, جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے. ان العہد کان مسئولا والذین هم علی صلواتہم یحافظون, وہاں خاشعون تھا, یہاں یحافظون آ گیا, اور صلوات کا لفظ آیا ہے. دیکھیے صلوات یعنی پوری 5 نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, 5 نمازوں کی, اور ہر نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں. اچھا, درمیان میں یہ ساری چیزیں آئیں نا, اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز کا اگر آپ اہتمام کریں گے تو باقی برائیاں بھی یکے بعد دیگرے دور ہوتی جائیں گی. اولئک هم الوارثون, یہ لوگ وارث ہیں, میراث حاصل کریں گے. کیا؟ الذین یرثون الفردوس, فردوس جنت کے 100 درجے ہیں, سب سے اعلیٰ جو 100واں درجہ ہے اس کا نام ہے فردوس, پیراڈائز. یہ ان کو وراثت میں ملے گی. ہم فیہا خالدون, یہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, تو انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے ہم نے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ, اس کے بعد ہم نے اس کو نطفہ بنایا اور اس کو جو ہے ٹھہرا دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً, اور 40 دن کے بعد نطفے کو علقے میں تبدیل کر دیا. خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, اور اس کے بعد علقہ کو جو ہے مضغہ بنا دیا. اور فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, اور اس کو کیا کیا, مضغہ کو پھر ہڈی میں بدل دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, اور ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا. اب یہ دیکھیے, یہ جو ماں کے پیٹ میں جو تبدیلیاں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں, 40 دن, 80 دن, 120 دن, اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, پھر ہم اس کو اٹھاتے ہیں, ایک پوری مخلوق بنا کر اٹھا کے رہتے. اب پورا جسم بن جاتا ہے, روح آ گئی اس کے اندر, پورا سارے اعضاء بن گئے اور وہ پورا بچہ بن کے باہر آ جاتا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, کتنا بابرکت اللہ ہے, کتنا بابرکت. دیکھو ایک معمولی نطفے سے پورا انسان بنا دیا. احسن الخالقین ہے, کتنا اچھا ڈیزائن کرنے والا ہے. دیکھو کیسے سیلز بناتا ہے, وہ بعض سیلز آنکھ بن جاتے ہیں, بعض کان بن جاتے ہیں, بعض دل بن کے دھڑکتے ہیں, بعض زبان بن جاتے ہیں, ہونٹ بن کر بولتے ہیں. کیسا خالق ہے, کیسا خالق ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, لیکن سنو اس کے بعد تم لوگ مر جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, اور پھر تم لوگ کچھ مدت کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, یہ جو آسمان پر ہم نے بلا شبہ تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنا دیے. دیکھیے 7 آسمان ہیں اور 7 راستے ہیں. 7 طرائق. وما كنا عن الخلق غافلین, اور ہم اپنی مخلوق کے بارے میں, اپنی خلق کے بارے میں غافل نہیں ہے. یعنی کیا ہے, دیکھیے بنا کے اس نے بے پرواہی کا مظاہرہ نہیں کیا. دیکھیے جیسے آپ نے مکان بنا دیا, عالی شان مکان 3 کروڑ کا بنا دیا, تالا ڈال کے رکھا ہوا ہے 2 سال سے,
اب اس کے اندر چپکلیاں ہیں، اس کے اندر مچھر ہیں، اس کے اندر چوہے آ گئے ہیں، دیمک نے کھا لیا ہے، وہ سارے مچھر کیا کیا چیزیں آ گئی. نہیں، وہ غافل نہیں ہے، وہ اس پورے کائنات کی نگرانی کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، خالق ہے اور رب بھی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. ادھر دیکھیے، اب ایک خاص مقدار میں پانی نازل کیا ہے، نہ ایک قطرہ کم نہ ایک کم قطرہ زیادہ، وہی پانی پھر سرکولیٹ ہوتا ہے پورے، وہی آسمان میں جاتا ہے، بادل بنتا ہے، پھر آتا ہے، پھر زمین پہ آتا ہے، پھر وہاں سے جاتا ہے. بقدر، ہر چیز کیا ہے؟ قدر سے. کیلکولیٹڈ اماؤنٹ آف واٹر is placed on this planet. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اس کو ٹھہرا دیا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، جب چاہے اس پانی کو ہم غائب کر دیں، یہاں زمین میں وہ دھس جائے، پانی اور بوند بوند کو انسان تر سے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے آپ لوگوں کے لیے اٹھائے ہیں کھجور کے باغات اور وعناب، انگور کے باغات. لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، اور لکم دیکھیے، لکم کی تکرار، تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے فیہا فواکہ، اس میں کئی پھل ہیں، کئی قسم کے. کثیرہ ومنھا تاکلون، اور اس میں سے آپ کھاتے ہیں. وشجرۃ تخرج من طور سینا، اور وہ درخت بھی جو طور سینا پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت. تنبت بالدہن، اور جو تیل لیے پیدا ہوتا ہے، زیتون کا تیل بہت ہی مفید تیل. وصبغ للآکلین، اور یہ اس سے جو ہے سرکہ بنایا جاتا ہے، اور ناشتے میں یہی زیتون کھایا جاتا ہے، سالن کے طور پر کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ، پھر لکم دیکھیے، اے انسانوں تم لوگوں کے لیے، فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، مویشیوں میں، چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، دلیلیں موجود ہیں. نسقیکم مما فی بطونہا، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس سے تمہیں پلاتے ہیں دودھ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، سنیے کئی فوائد ہیں اس میں، یعنی اس کا گوبر بھی مفید، اس کے سینگ سے بھی چیزیں بنتی ہیں، اس کے دانتوں سے چیزیں بنتی ہیں، اس کی آنتوں سے ٹینس ریکٹ بنائے جاتے ہیں، کھاد بنتی ہے، یعنی اس کا گوشت استعمال ہوتا ہے، اس کی کھال استعمال ہوتی ہے، اس سے جوتے بنتے ہیں، اس سے لیدر جیکٹس بنتے ہیں. منافع کثیرہ ومنھا تاکلون، اور اس کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں. وعلیہا وعلی الفلک تحملون، ان جانوروں کے اوپر آپ سواری بھی کرتے ہیں، اور پھر کشتیوں کے اوپر بھی آپ سوار کیے جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بلا شبہ ہم نے حضرت نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تھا. فقال یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت نوح نے کہا اللہ کی عبادت و اطاعت کرو، اللہ کے لیے کے علاوہ تم لوگوں کے لیے، ما لکم من الہ غیرہ، تم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اور کوئی الہ طاقتور معبود نہیں ہے. افلا تتقون، کیا آپ لوگ بچنے کے لیے تیار نہیں شرک سے بچنے کے لیے؟ فقال الملأ الذین کفروا، اب سردار تھے، یہ مذہبی سردار تھے بڑے، اور بڑے سیاسی طور پر بڑے تگڑے تھے یہ حضرت نوح کے مخالفین. وہ کہنے لگے من قومہ، ان کے قوم کے سردار، ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ نوح جو ہے کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے، تمہاری طرح کا بس ایک عام آدمی ہے. یرید ان یتفضل علیکم، یہ اپنی برتری چاہتا ہے تمہارے پر، تمہارا چودھری بننا چاہتا ہے تمہارے اوپر. یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، اس ہمارے اندر کے ہی ایک آدمی کو کیوں نبی بنایا. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاول، ہم نے تو اپنے باپ دادا سے اس قسم کی کوئی چیز نہیں سنی. ان هو الا رجل به جن، یہ نوح سردار کہنے لگے ایک آدمی ہے جس کے اوپر کوئی جن بھوت ہے، شیطان ہے، دیوانگی کا دورہ ہے. فتربصوا به حتی حین، انتظار کرو ٹھیک ہو جائے گا، بھئی پاگل ہے ٹھیک ہو جائے گا. اب حضرت نوح نے دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبونی، انصرنی میری مدد کر، مجھے جھٹلایا گیا ہے، یعنی 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے، اب رب سے دعا کریں میری مدد کر. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو ہم نے ان کو وحی کی
کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرو اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار. آیوننا، سنیے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اس پر ایمان رکھو. ایسی آنکھیں ہیں جیسے اس کی شان کے لائق. اللہ کی آنکھیں، دو آنکھیں ہیں. ان اللہ لیس بِاعور. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا، وَفَارَتِ التَّنُّورُ، تو ان کے گھر میں کوئی الاؤ تھا نوح علیہ السلام کے، وہ ابل پڑا. تو جیسے وہ ابل پڑا، یعنی سمجھے وہ سمبل تھی، وہ علامت تھی، کا مطلب اب آ رہا ہے، بارش ہوگی اب فٹافٹ، سمندر کی سطح بلند ہوگی، اوپر سے بھی بارش، زمین سے بھی بارش جو ہے چشمے پھوٹ پڑیں گے، سیلاب آ رہا ہے، چلو اب سگنل ہو گیا. اب فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہا کہ دیکھو چلو ہر جانور کا جوڑا لے لو، نر ایک مادہ، اور اس کے اوپر سوار ہو جاؤ. وَأَهْلَكْ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ قَوْلُ مِنْهُمْ. یہاں اہلک کا مطلب ہے پیروکار، جتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو. ہاں البتہ سبق علیہ القول منہم، قول سے مراد عذاب ہے یہاں، یعنی جن کی جہنم پکی ہو چکی ہے ان کو سوار نہیں کر سکتے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور سنو نوح، اپنے بیٹے کے بارے میں بات نہ کرنا، بیوی کے بارے میں بات نہ کرنا، ظالموں کے بارے میں. تخاطبنی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کہ سفارش نہیں کرنا، یا سفارش نہیں چلے گی یہاں. اللہ کے ہاں توحید کے مسئلے پر شفاعت نہیں ہوگی، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہو. ظالموں کے سلسلے میں مجھے بات نہ کرنا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ غرق کر دیے جائیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جب آپ بھی اور جتنے لوگ تھے وہ کشتی پہ سوار ہو جائیں تو کہنا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ دعا سکھائی، کشتی پہ بیٹھتے ہی کہنا الحمدللہ الذی، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ظالم قوم سے ہمیں نجات دی. اور یہ دعا بھی کرنا، قل وقل، کہنا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اے اللہ ایک مبارک مقام پر مجھے اتار، اور تو بہترین جگہ پر اتارنے والا ہے. ان فی ذلک لآیات، حضرت نوح کے اس قصے میں تمہارے لیے دلائل موجود ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بلا شبہ ہم امتحان لے رہے تھے، ہم امتحان لینے والے تھے. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. اب نوح علیہ السلام کے لوگ جو ہے سارے جو دشمن تھے ہلاک کر دیے گئے، کشتی والے بچ گئے. پھر کیا ہوا؟ دوسری قوم اٹھائی گئی، کشتی والوں کی اولاد. اب یہ کون تھے؟ یہ عاد تھے. پھر عاد کے بعد کون تھے؟ پھر سمود. ان کے بعد کون تھے؟ لوط. اس کے بعد کون تھے؟ قوم شعیب. فارسلنا فیہم رسولا منہم، اس کے بعد ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے، ان اعبدوا اللہ، اور کہا کہ وہی اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تم لوگوں کے لیے ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں. افلا تتقون، کیا تم لوگ شرک سے بچنے کے لیے تیار ہو؟ وقال الملأ من قومه الذین کفروا، لیکن کافروں کی قوم کے جو سردار تھے، لیڈر تھے، انہوں نے کہا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جنہوں نے آخرت کا انکار کیا تھا. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسائشیں دی تھیں، مترفین تھے، اہل اطراف تھے، یعنی زمیندار تھے، چودھری تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. وہ کہنے لگے رسولوں کے بارے میں ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ آدمی مگر تم جیسا ایک آدمی. یاکلوا مما تاکلون من، جو چیزیں آپ کھاتے ہیں وہ یہ بھی کھاتا ہے. ویشرب مما تشربون، یہ بھی وہی چیز پیتا ہے جو آپ پیتے ہیں. کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے نہیں ہیں تو اس کو کیوں نہ بھی مانے آپ. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. لیڈر کہنے لگے، کافر لیڈر، اگر تم اپنے جیسے ایک آدمی کی اطاعت کرو گے تو ایسی صورت میں تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوگے. اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، تو کیا یہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب آپ مر جائیں گے اور جب آپ مٹی ہو جائیں گے، ہڈی بن جائیں گے، تو آپ لوگ اٹھائے جائیں گے. ہیہات ہیہات لما توعدون،
بہت دور ہے جس کا یہ وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ لکھ لیجئے، یہ دنیا دار، مٹیریلسٹ، دہریے ہیں، یہ ایتھیسٹ، مادہ پرست دہریے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہی ہے وہ زندگی جس میں ہم جیتے ہیں اور جس میں ہم مرتے ہیں، بس یہی عیش کر لو بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، یہی مزے کر لو۔ وہی میں اکثر پڑھتا ہوں نا فیض احمد فیض کا شعر، ذکر جنت، بیان حور، قصور، بات گویا یہیں کہیں کی ہے۔ جنت یہی ہے، محلات یہی ہیں، حوریں یہی ہیں، قصور یہی ہیں، بات گویا یہیں کہیں کی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ مادہ پرستی۔ تو ان کو حور مل گئی تھی، برطانیہ سے وہ ایلس کو لے کے آئے تھے نا، وہ جو ہے حور مل گئی تھی، یہی حور ہے ان کی۔ وہ حور ان کو مرتے دم تک ستاتی رہی، ان کو تکلیف دیتی رہی، بڑی بے عزتی کرتی تھی ان کی۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، لیکن ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، یہ ایک آدمی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو رسول نے کہا کہ اے اللہ میری مدد کر، میں جھٹلایا گیا ہوں، بما کذبون یہ جھٹلا رہے ہیں، اس لیے مجھے میری مدد کر۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، کہ بہت تھوڑی دیر ہوگی، تھوڑی مدت میں یہ پچھتائیں گے، نادم ہوں گے، شرمسار ہوں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، پھر کیا ہوا؟ ایک چنگھاڑ تھی، ایک بڑی آواز تھی، برحق آواز۔ فجعلناہم غثاء، ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا، آواز کے ذریعے مارے گئے، لاشیں سڑ گئیں، سوکھ گئیں، چیل پرندے شکرے آ گئے، اس کے بعد یہ کوڑا کرکٹ بنا دیے گئے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو اللہ کی لعنت ہو ظالم قوموں کے اوپر۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، پھر اور نسلوں کو ہم نے اٹھایا، یعنی عاد کے بعد سمود کو اٹھا دیا۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، جب کسی امت کے اوپر اجل آ جاتی ہے، اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، نہ اس کو آگے کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، اس کے بعد مسلسل پے در پے ہم رسولوں کو بھیجتے رہے۔ کل ما جاء امتن رسولها، اور جب کہ کسی امت کے پاس رسول آتا تھا، کذبوہ، انہوں نے اس کو چھٹلایا۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْدَهُمْ بَعْدًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ایک کے پیچھے ہم ایک قوم کو ہلاک کرتے گئے اور ہم نے ان کو احادیث بنا دی، ہم نے ان کو کہانی بنا دیا، داستان بنا کے رکھ دیا۔ اب یہ ماضی کی ایک داستان ہے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ، تو ان کے اوپر لعنت ہے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، اور اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھیجا، بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی آیات کے ساتھ اور دلائل، کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا۔ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے ساتھیوں کے اور اس کے سرداروں، درباری اور اس کے کمانڈرز، اور قارون جیسے مادہ پر سرمایہ دار، فاستکبروا، تکبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا، وکانوا قوما عالین۔ عالین، سنیے خاص لفظ ہے عالین، پہلی دفعہ اب آیا ہے، یہاں آگے آئے گا۔ عالین لکھ لیجئے، یہ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، عالی۔ عالی اصل میں تو اللہ ہے نا، علی، عالی، تعالی، متعال، اور یہ عالی بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ امریکہ ہے، یہ ٹرمپ ہے، یہ بھی عالی بننا چاہتا ہے، فرعون بھی عالی بننا چاہتا ہے، عالی۔ اور دیکھیے اس کے لیے خاص لفظ ہے، قرآن مجید میں یہ اصطلاح آئی ہے، بڑی اہم اصطلاح ہے، ان فرعون علا فی الارض، اس کو کہتے ہیں علو فی الارض، زمین میں خدا بننا، زمین میں اپنے آپ کو اختیارات کا مرکز سمجھنا، زمین میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھنا، اس کو کہتے ہیں علو فی الارض، زمین پر چودھری بننا، زمین کا سب سے بڑا جو ہے خدا بن جانا۔ تو کانو قوما عالین، اسی لیے اچھا
وہ بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا، ان کو مارتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے. فقالو، اب دیکھیے یہ ریشیل پرائیڈ ہے ان کا، نسلی تفاخر ہے ان کا. وہ کہتے ہیں انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، کیا ہم جیسے دو آدمیوں پر ہم ایمان لائیں؟ یہ موسیٰ اور ہارون ہم جیسے انسان ہیں، بشرین مثلنا، ان پر ایمان لائیں. جب کہ سنیے، اور کون سی قوم؟ وقومہما لنا عابدون، ان دونوں کی قوم، موسیٰ اور ہارون کی قوم ہماری غلام ہے. غلام، دیکھو یہ کمی ہے، چھوٹی ذات کے ہیں، یہ ہم تو بڑے ہیں، ہم تو سمجھے، ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں، ہم عمالقہ کے لوگ ہیں، فرعون کی اولاد ہیں، ہماری نسل اور ہیں، ہم غلام قوم کے دو آدمی کی بات مان لیں، ان پر ہی مان لائیں. فکذبوہ، چنانچہ اس تکبر سے انہوں نے موسیٰ اور ہارون دونوں کی تکذیب کر دی. فکانوا من المہلکین، اور پھر وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے نوازا تھا. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اس توقع پہ کہ وہ بنی اسرائیل ہدایت پا جائیں گے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ محترمہ کو ایک دلیل بنایا. آوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَّعِينٍ، ہم نے ایک اونچی جگہ پر ان کو ٹھکانہ فراہم کیا، اور وہاں پر ایک چشمہ جاری کر دیا. قرار جو ہے ذات قرار، اونچی جگہ تھی وہ ربوہ، اور معین، صاف نتھرا ہوا پانی جاری کر دیا تھا نا. کل بتایا تھا میں نے کہ حضرت مریم جب ڈیلیوری ہو رہی تھی اس وقت کہا کہ آپ اس درخت کو ہلائیں، تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، اور ادھر سے چشمہ ہم نے جاری کر دیا ہے، کھائیے پیئے اور پیچیے اور دیکھیے بچے کی طرف اور آنکھیں ٹھنڈی کر لیجئے. یا ایھا الرسول، اور ہم نے تمام رسولوں سے کہا کلو من طیبات، پاک، کلو من الطیبات، پاک چیزوں کو کھاؤ، پاک چیزوں کو. وَعَمَلُوا صالحا، اور عمل اچھا کرو. دیکھو رزق بھی حلال ہو، عمل صالح ہو، یعنی بدعت نہ ہو، صالح عمل کرو، اچھے اعمال کرو. انی بما تعملون علیم، رسولوں سے کہا گیا کہ تمہاری سرگرمیوں سے میں پوری طرح واقف ہوں. پاک چیزیں کھاؤ اور اچھا عمل کرو. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اب یہ نوح علیہ السلام کا قصہ آ گیا اور موسیٰ اور ہارون کا قصہ آ گیا، پھر حضرت عیسیٰ اور مریم کی بات بتائی گئی، اور رسولوں کا درمیان میں تذکرہ کیا گیا نام لیے بغیر. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کی ایک امت ہے. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، تم لوگوں کی ایک امت واحدہ ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تم لوگوں کا رب ہوں. فَاتَّقُونِي، اور مجھ سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر رسولوں کے آنے کے بعد اختلافات میں پڑ گئے، کئی فرقے بن گئے، آپس میں پھوٹ، اور جو ہے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر گروہ اپنے آپ پر خوش ہے، اپنے آپ پہ نازا ہے. یہودی کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم، پروٹسٹنٹ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور جو ہے جو دوسرے ہیں کیتھولک وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. عیسائیوں کے 10,000 سے زیادہ فرقے. فذرہم فی غمرتہم حتی حین، ان کو اسی غفلت میں چھوڑ دیجئے ایک خاص وقت تک کے لیے. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو زیادہ مال دے رہے ہیں اور زیادہ بچے دے رہے ہیں تو اور یہ خوش نصیب ہے؟ نہیں. نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی نیکیوں میں جو ہے جلدی کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے. ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، تو بلا شبہ وہ جو اپنے رب سے کانپتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل پھٹے پھٹے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. وجلہ انہم الی ربہم راجعون، اس خوف سے کہ اپنے رب کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات،
یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور اس کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سابقون، السابقون السابقون اولئک المقربون، یعنی کسی بھی چیز میں پہل کرنا، انیشیٹو لینا۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، تو ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی استطاعت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے۔ ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ینطق بالحق، وہ ٹھیک ٹھیک بولتی ہے، سچ کہنی۔ وہم لا یظلمون، یہ تقدیر کی کتاب ہے، یہ نامہ اعمال کی کتاب ہے، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرہ، بلکہ ان کے دل غفلت میں مبتلا ہے۔ من ھذا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اس سے وہ غفلت میں ہیں اور ان کے ایسے اعمال ہیں جو اس سے مختلف ہیں۔ ہم لہا عاملون، جو یہ کر رہے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ ان کے مترفین کو ہم نے عذاب میں جکڑ لیا۔ اور مترفین میں بتا چکا ہوں، خاص اصطلاح ہے، دیکھیے، یعنی یہ لیڈرشپ ہے، یہ بڑے لوگ، یہ شوگر ملز والے، بڑے بڑے زمیندار، یہ ملوں والے، یہ سٹیل مل والے، اور انڈسٹریلسٹ، کپڑے کی جو ہے انڈسٹری والے اور سٹیل کی انڈسٹری والے، بڑے بڑے لوگ جو ارب پتی ہے، کھرب پتی ہیں، اور یہ خوشحال لوگ، سیاستدان۔ تو جب ہم نے ان کو عذاب میں چکڑا تو پھر یہ اذا ہم یجأرون، یہ پھر چلانے لگے۔ تو پھر اللہ یہ کہے گا لا تجأروا اليوم، آج چلاؤ مت، انکم منا لا تنصرون، آج ہماری طرف سے آپ کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکثون، میری آیات کی تم لوگوں پر تلاوت کی جاتی تھی لیکن تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے۔ مستکبرین، تم لوگ تکبر کی حالت میں تھے۔ مستکبرین بھی سامرن تہجرون، اور رات کی کہانیاں سمجھ کر اس کو تکبر سے اڑا دیتے تھے۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین، کیا یہ لوگ اس قول میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے جب یہ ان کے پاس آ گیا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے، فہم لہ منکرون، کہ اپنے رسول سے یہ اجنبیت محسوس کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس کردار کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 40 سال سے آپ نے دیکھا ہے، بچپن میں دیکھا ہے، ان کا جوانی دیکھی، آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کردار کے مالک ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی جنون ہے، پاگل پن ہے؟ بل جاءہم بالحق، نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے، یہ ان لوگوں کے پاس الحق لے کر آئے، الاسلام لے کر آئے، القرآن السنہ لے کر آئے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت حق کے ساتھ ناگواری محسوس کرتی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو پھر آسمانوں میں، زمین میں اور ان کے درمیان فساد پھیل جائے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے، اتیناہم بذکرہم، ہم ان کے پاس ان کے ذکر لے کر آئے ہیں۔ فہم عن ذکرہم معرضون، اور یہ اپنے ذکر یعنی اس کتاب نصیحت قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کوئی ٹیکس مانگ رہے ہیں، خرج مانگ رہے ہیں؟ فخراج ربک خیر، سنو، اللہ کا دیا ہوا تمہارے رب کا بہت ہے، وہو خیر الرازقین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ کا دیا بہت زیادہ بہتر ہے، وہ بہترین دینے والا ہے، بہترین رزق فراہم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ،
اور اگر ہم نے ان پر رحم کیا ہوتا اور ان کی تکلیف کو ہم نے دور کر دیا ہوتا تو تب بھی یہ اپنی سرکشی اور اپنی طغیانی میں بھٹکتے رہے. کیونکہ بھٹکتے رہتے اس لیے کہ یہ ضدی لوگ ہیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, بلا شبہ ہم نے ان کو عذاب میں جکڑ لیا. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, تو انہوں نے پھر کسی عاجزی کا مظاہرہ نہیں کیا اور نہ وہ گڑ گڑائے. یعنی یہ کون سا عذاب تھا؟ یہ آزمائش کا عذاب تھا, دنیاوی عذاب تھا. یعنی قحط میں, خشک سالی میں اور معاشی تنگی میں مبتلا کیا تاکہ یہ پلٹیں, لیکن یہ اپنی رب کی طرف نہیں پلٹے. اس کے بعد کیا ہوا؟ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب, یہاں تک کہ ہم نے عذاب کے دروازے ان پر کھول دیے. عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون, اور شدید عذاب میں مبتلا کیے گئے اور پھر وہاں یہ نا امیدی کی حالت میں پڑے رہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اللہ ہی کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے تم لوگوں کو سماعت سے, بصارت سے اور دلوں سے نوازا. قلیلا ما تشکرون, تو یہ ساری چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ ذرائع ہیں جن سے تمہیں علم دیا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور وہی ہے اللہ کی ہستی جس نے زمین پر تم کو پھیلا دیا ہے, بکھیرا ہے, اور وہی تم لوگوں کو جمع کرے گا. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, وہی زندگی دیتا ہے, وہی مارتا ہے. وَلَهُ اختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کا ذمہ دار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. افلا تعقلون, کی عقل سے کام نہیں لیتے. بل قالوا مثل ما قال الاولون, بلکہ یہ وہی کہتے ہیں جو پہلے لوگ کہتے رہے. قالوا, وہ اعتراض کرتے ہیں, اذا متنا, جب ہم مر جائیں گے, وکنا ترابا, مٹی ہو جائیں گے, وعظاما, اور ہڈی بن جائیں گے, انا لمبعوثون, کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. بھائی یہ باتیں تو یہ وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی, ہمارے باپ دادا سے بھی اس سے پہلے. یہ سب فرضی باتیں ہیں, یہ پچھلے وقتوں کی کہانیاں ہیں, اساطیر الاولین ہے. قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ دیجئے, پوچھئے لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون, اگر تم لوگ علم رکھتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین کس کی ہے, اور زمین کے اندر جتنی دولت ہے وہ کس کی ہے, پہاڑ کس کے ہیں, سمندر کس کے ہیں, سونا چاندی معدنیات کس کے ہیں. سیقولون للہ, یہ کہیں گے اللہ کے. قل, پھر پوچھئے افلا تذکرون, پھر تم لوگ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. قل, پوچھئے من رب السماوات السبع, 7 آسمانوں کا نظام چلانے والا رب کون ہے. ورب العرش العظیم, عرش عظیم کا مالک کون ہے. سیقولون للہ, یہ ضرور کہیں گے اللہ. قل افلا تتقون, تو پھر تم لوگ پھر شرک وغیرہ سے بچتے کیوں نہیں. قل, پوچھئے من بیدہ ملکوت کل شیء, ہر شے کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے. ہر شے کی بادشاہ, سنیے, اگر وہ کرونا ہے, کرونا کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں. کہتے یہ ہیں کہ 1 گرام کرونا وہ 7 ارب انسانوں کو مار سکتا ہے. 1 گرام کرونا, اتنا مائنیوٹ وائرس ہے. 1 گرام 7 ارب لوگوں کو مار سکتا ہے. تو کس کے ہاتھ میں ہے ہر شے. یورانیم کس کے ہاتھ میں ہے, اور ہائیڈروجن بامز کس کے ہاتھ میں, ہائیڈروجن کس کے ہاتھ میں. ہر چیز, ہر ایلیمنٹ کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے. بیکٹیریا کس کے ہاتھ میں ہے, وائرس کس کے ہاتھ میں ہے, کیڑے مکوڑے کس کے ہاتھ میں ہے, ڈینگی کس کے ہاتھ میں ہے, ملیریا کس کے ہاتھ میں ہے. من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر, وہ ایسا طاقتور ہے, سب کو پناہ دیتا ہے. یاد رکھیے, طاقتور کون ہے, وہی پناہ دے سکتا ہے. جو کمزور ہو کسی کو بچا نہیں سکتا, کسی کو پناہ نہیں. ولا یجار علیہ, اور اس کے مقابل میں کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا, کوئی اور طاقتور نہیں. ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھو. سیقولون للہ, وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. قل, ان سے پوچھئے فانا تسحرون, پھر جو ہے تم پر جادو کیوں ہو رہا ہے. کہاں کے جادو میں ہو. بل اتیناہم بالحق, بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ہم حق لے کر آپ کے پاس آ گئے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ,
اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے جھٹلا رہے اور یہ جھوٹے ہیں. متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی بیٹا اپنا نہیں بنایا. وما کان معہ من الہ، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ شریک نہیں ہے. اذن اگر ایسا ہوتا، اگر اللہ کے ساتھ کئی خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ لذہب کل الہ بما خلق، ہر الہ اپنی اپنی تخلیق لے کر الگ ہو جاتا. فرض کیجئے پانی کا خدا اور تھا تو کہتا کہ پانی میں نے دوں گا. اگر زمین کا خدا اور ہوتا وہ کہتا میں زمین میری ہے، میں نے بنائی ہے، وہ الگ ہو جاتا. اب پانی الگ اور زمین الگ تو پھر جو ہے کھیت کیسے ہوتے، غلہ کیسے ہوتے؟ اب یعنی ہر چیز کا اگر الگ خدا ہوتا، اس کے بعد سورج کہہ دیتا کہ میں تو طلوع نہیں ہوں گا. آپ دیکھیے فوٹو سنتھسس کیسے ہوتی. تو ہر الہ اپنی تخلیق کو لے کر چلا جاتا نا، الگ ہو جاتا. تو نہیں، یہ کائنات میں کیا ہے؟ ایک ہی خدا ہے، پانی کا بھی، زمین کا بھی، سورج کا بھی، فوٹو سنتھسس کا بھی، جانوروں کا بھی، مچھلیوں کا بھی، سمندروں کا بھی، پہاڑوں کا، اور سب ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں. موافقت ہے اس کے اندر، کوآرڈینیشن ہے، کوآپریشن ہے. اور پھر کیا ہوتا اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے؟ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے پہ چڑھ جاتے. وہ چاند کا خدا سورج کے خدا پہ حملہ کر دیتا، سورج کا خدا دوسرے پلانٹس پہ خدا کر دیتا، زمین کا خدا جو ہے وہ چاند پہ حملہ کر دیتا. وہ اعلیٰ، دیکھیے علو ہے نا، علو کس کے لیے زیبا ہے؟ اللہ کے لیے. عالی کون ہے؟ متعال کون ہے؟ تعالی جد ربنا، بلند کون ہے؟ اللہ ہے. وہو العلی العظیم. اور یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ جو ہے بے عیب ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور ان گندی صفات سے جو اللہ سے منسوب کی جا رہی ہیں کہ اس کا بیٹا ہے اور الہ ہے، وہ اکیلا کام نہیں کرتا، اس کے کئی مددگار ہیں. تو نہیں، وہ سوتا بھی نہیں، تھکتا بھی نہیں، بھولتا بھی نہیں، مکمل علم ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، ایسا مکمل خدا ہے. سبحان عالم الغیب والشہادہ، چھپی ہوئی اور ظاہری چیزوں کا عالم. فتعالی عما یشرکون، کتنا بلند ہے وہ باتیں جو اس سے منسوب کی جا رہی ہیں، جس سے شرک کیا جا رہا ہے. قل، کہہ دیجئے ربی اما ترینی ما یوعدون، کہ یا تو مجھے وہ چیزیں دکھا دے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا. وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بلا شبہ ہم جو چیزیں اس کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا ہے وہ آپ کو دکھانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں. ان حالات میں جبکہ آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، تکذیب ہو رہی ہے، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مجنون ہے، ان کے اوپر جن ہے، تو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تو آپ برائیوں کو احسن چیز سے دفع کیجئے اس کو. نحن عالم بما یصفون، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں اللہ سے منسوب کر رہے ہیں. وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، اور آپ یہ دعا کیجئے اے میرے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ میں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے ہمزات سے، شیاطین کے وسوسوں سے اور ہمزات سے پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے اپنے رب سے کہ میں ان کے حاضر ہونے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کی کسی آدمی کے پاس موت آ جاتی ہے. قال رب ارجعونی، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جس دنیا کو میں چھوڑ کے آیا ہوں وہاں میں دوبارہ جاؤں گا، کام کروں گا. کھلا ہرگز نہیں، اسے دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جا سکتا. کوئی دوسرا جنم، تیسرا جنم، چوتھا جنم نہیں ہے، ایک ہی ہے. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، جھوٹا ویسے ہی کہہ رہا ہے، اپنی زبان سے نکال رہا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو اب کی دفعہ ایک چانس اور دے دے، اچھا عمل کروں گا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب دیکھیے عذاب قبر کا ثبوت، اور ان لوگوں کے لیے برزخ کی سزا ہے، برزخ کی
کب تک ہے؟ الی یوم یبعثون. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں قبر کا ذکر نہیں ہے، برزخ کا ذکر نہیں ہے، اور بالخصوص یہ کون ہے؟ یہ معتزلی ہے، اور یہ منکرین حدیث وغیرہ، یہ سب عذاب قبر کو نہیں مانتے، سوڈو ریشنلسٹ. یہ ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے قبر کی قیامت تک کے لیے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان کوئی نسب کام نہیں آئے گا. کوئی سید ہے، نہ کوئی مرزا ہے، نہ کوئی راجپوت ہے، نہ کوئی آوان ہے، نہ کوئی ارائی ہے، نہ کوئی پنجابی ہے، نہ کشمیری ہے، نہ پٹھان ہے، نہ عرب ہے، نہ عجم. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، البتہ جس کے ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے نیک اعمال سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن ترازو میں جن کے نیک اعمال کم ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا. فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ، آگ ان کے چہروں کو چاٹ لے گی. ادھر دیکھیے، یہ میرا چہرہ ہے نا، تو آگ چاٹ لے گی اس کو، یہ پورا گوشت کھا جائے گی آگ. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور یہ بس ڈھانچہ رہے گا، جبڑے رہ جائیں گے، ہڈی نظر آئے گی، بس گوشت نہیں ہوگا اس کے بعد، آگ چاٹ لے گی. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا تم لوگوں کے پاس میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلاتے رہے. قَالُوا رَبَّنَا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، شقوہ بدبختی، بدقسمتی، شقاوت، ہماری بدقسمتی ہم پر غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، بھٹک گئے ہم. ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر یہاں سے نکال دے ہم کو، دنیا میں دوبارہ بھیج دے، دوبارہ کریں گے تو پھر ہم ظالم ہوں گے. اللہ فرمائے گا اخسؤوا فیہا، اسی دوزخ میں، آگ میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو. ولا تکلمونی، اور اللہ کہے گا ڈونٹ ٹاک ٹو می، مجھ سے بات مت کرو. ولا تکلمونی انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، اور میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کہا کرتا تھا اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور بلا شبہ تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا، لیکن تم نے ان مومن بندوں کا مذاق اڑایا. حتی انسوکم، یہاں تک کہ انسوکم ذکری، کہ تم لوگوں نے میری یاد کو فراموش کر دیا. وکنتم منہم تضحکون، اور تم لوگ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو مذاق اڑایا کرتے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہاری ثابت قدمی، صبر کا کیا مطلب ہے یہاں؟ توحید پر ڈٹ جانا، توحید کے لیے جیل میں جانا، توحید کے لیے پھانسی کے پھندے پہ لٹک جانا، کیونکہ انبیاء کو توحید کے لیے آروں سے چیرا گیا ہے، انبیاء کو قتل کیا گیا ہے، رسولوں کو قتل کیا گیا ہے. تو تمہاری ثابت قدمی، تمہاری ہمت، تمہاری دلیری اور تمہارے عزیمت پر جو ہے تمہیں یہ بدلہ دیا جا رہا ہے. انہم ہم الفائزون، بلا شبہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ان سے پوچھا جائے گا تو زمین میں آپ لوگ کتنے سال رہے، کتنے برس رہے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، تو ایک دن رہے یا ایک دن کا کچھ حصہ تو شمار کرنے والوں سے پوچھئے. قال، اللہ فرمائے گا ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم لوگ بہت ہی کم وہاں رہے، کاش یہ جان لیتے. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. اب میں 70 سال کا تقریباً ہو گیا ہوں، 68 سال کا ہوں، 68 کا، اور ماضی پر غور کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بس 1-2 دن گزرے ہوں گے. خواب تھا، جو کچھ کر دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. اب یہ آخری پیراگراف ہے، دیکھیے یہ سورۃ المؤمنون کا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ لبرلز کے لیے
بے خداؤں کے لیے، یہ جو ترقی پسند لبرلز ہیں ان کے لیے دیکھیے، روشن خیال دانشوروں کے لیے. کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم لوگوں کو بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوگ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. تو سنو، فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بہت بلند ہے برحق بادشاہ. بادشاہ ہے وہ الملک الحق، سچا بادشاہ ہے. سنیے، سچی بادشاہت ہے اس کی. باقی ساری بادشاہتیں عارضی ہیں، کمزور ہیں، بودی ہیں، عارضی ہیں، مستقل نہیں ہے. لا الہ الا ہو. اب دیکھیے ذرا ایک ایک لفظ کو، ذرا یہاں چبا چبا کے چلیے، یہاں پر ایک ایک لفظ کو. وہ تعالی، اس کو انڈرلائن کیجئے، ملک، الحق اور الہ. لا الہ، الہ ہے. الہ کا کیا مطلب ہے؟ طاقتور، طاقتور، جو ہر اس ایک کو پناہ دے سکے، سکون دے سکے، اطمینان دے سکے، طاقتور، اور جس کی عبادت کی جا سکے، جس سے مانگا جا سکے، سوال کیا جا سکے. رب العرش الکریم، اور عزت والے عرش کا جو مالک ہے، عرش کا مالک ہے، رب العرش الکریم. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ بے وقوف، وہ نادان جو اللہ کے ساتھ ساتھ مع اللہ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور خدا کو پکارتا ہے. لا برہان لہ بھی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں، سنیے، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. شرک سے بڑا جھوٹ نہ بولا گیا نہ بولا جائے گا. ایک خدا ہے، صرف ایک خدا، خالق، رب، الہ، حاکم، فرمانروا، لا گیور، شارع، قانون دینے والا. وہی قانون دیتا ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. تو ایسے شخص کا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے، یا علی کہتا ہے، یا غوث، یا قطب، یا مریم، یا عیسیٰ، جو اللہ کے ساتھ اللہ کو بھی پکارتا ہے، یا اللہ بھی کہتا ہے، یا علی بھی کہتا ہے، دونوں کو پکارتا ہے، تو لا برہان لہ بھی، اس کے پاس کوئی برہان نہیں ہے اس کے لیے. تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. انہ لا یفلح الکافرون. تو صحیح بات یہ ہے کہ کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے میرے رب مغفرت فرما، رحم فرما. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ نہیں، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.